نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی لاکھ جھڑکو اب کافرتا ہے دل لاکھ جھڑکو اب کافرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی ہو گئی اب تو محبت ہو گئی واجب الاحترام قابل سر تقریم بزرگان محترم مقصد زندگی اللہ کی بندگی مقصد حیات اللہ کی یاد انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ کی بندگی اور جینے کا اصل مقصد ہے اللہ کی یاد انسان دنیا میں زندگی گزار تو رہا ہے لیکن اپنے مقصد سے وہ بے خبر ہے اگر وہ حقیقی مقصد سمجھ لیں تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ مقصد نہیں سمجھتا تو انسان ناکام ہو جائے گا میں آپ کو کچھ ایسی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ دل کے کانوں سے سنیے گا اور بہت دھیان سے سنیے انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انسان
آج کل کئی اعتبار سے پریشان ہیں، کاروبار کے اعتبار سے پریشان، تجارت کے اعتبار سے پریشان، دکانوں کے اعتبار سے پریشان، کمپنیوں کے اعتبار سے پریشان، کھیتوں کے اعتبار سے پریشان، گھر کے اعتبار سے پریشان، بیوی بچوں کے اعتبار سے پریشان۔ ہر انسان اس بات کا رونا تو رو رہا ہے کہ مولانا حالات سخت ہیں، سنگین ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اصل مقصد کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تجارت، کاروبار، دکانوں کے اعتبار سے ایک انسان پریشان ہے، اس کا اصل مسئلہ، اس کا اصل لب لباب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا۔ دوسرے نمبر پر ایک انسان تو وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ نمازیں شروع کر دو، قرآن کریم شروع کر دو، تسبیحات شروع کر دو۔ وہ خوب قرآن کریم پڑھ رہا ہے، وہ تسبیحات تو پڑھ رہا ہے، وہ معمولات تو کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ حالات کی سنگینیاں اس کے اوپر سے ختم نہیں ہو رہی۔ رمضان پر رمضان آ کر چلی گئی، معمولات خوب کیے، خوب قرآن کریم پڑھا۔ ایک شخص میرے پاس مجھے ملتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں کیا بتلاؤں، میں نے بہت درود پڑھا، بہت قرآن کریم پڑھا، بہت تسبیحات پڑھی، میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے خواب میں دیکھا، حضرت میں نے یہ کیا وہ کیا، بہت کہانیاں سنائی، لیکن اس نے پھر آخر میں ایک لفظ کہا کہ حضرت میں کیا بتلاؤں، میں اپنے زندگی کے اعتبار سے پریشان ہوں، تنگ ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ بہت سے ایسے ملتے ہیں، یہ موضوع نکلا ہے، کاش کہ آپ دل کے کانوں سے سنیے۔ انوار مدینہ والے اللہ رب العزت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کے واسطے سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس جو میرے زبان سے موضوع نکلا ہے اس کا یہ فائدہ نکالنا کہ آج ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ رونے والا رو رہا ہے تجارت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، دکانوں کے اعتبار سے، اور رونے والا یہ بھی رو رہا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، معمولات کر رہا ہوں، لیکن میری حالت بدل نہیں رہی ہے، میں پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، مولانا مجھے بتائیے کہ میں کن حالات کے اعتبار سے پریشان ہوں۔ اصل مقصد تو ہمیں سمجھنا ہے، جب تک انسان اصل مسئلے تک نہیں پہنچتا ہے انسان کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس چھوٹے سے مسئلے کو اگر فرد سمجھ لے تو یاد رکھو کامیابی اسی وقت اس کے آگے سے چالو ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جس بنا کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر تنگی ہے، پریشانی ہے، ہم دن بدن پریشانی اور تنگی کے اندر گھیرا بندی میں لگے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ اور یاد رکھیں رمضان بہت قریب ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ابھی سے معمولات شروع کر دیے ہوں گے، قرآن کریم شروع کر دیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے دعائیں شروع کر دی ہوگی، اللہ سے مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ کہ یہ ہمارا مہینہ شعبان کا مہینہ پیارا مہینہ ہے، اس مہینے کو اچھا نکال دیجئے تاکہ رمضان کا پہلا دن آئے، انوارات ایسے اترے کہ ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے اور وہ رمضان ایسا پیارا گزر جائے کہ اللہ عرش کے پہلے اوپر آسمان پر آ کر یہ کہہ دے کہ بندہ تو آیا ہے، آجا میں تجھے ہی دیکھنے کے لیے آیا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے کہ معمولات کرنے کے بعد
رہے ہیں. بعض دیکھنے والے اپنے اللہ والے اور علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ نمازوں کے بعد 2 ہی رکعت سنت پڑھی, نکل گئے جلدی سے مسجد سے. انہوں نے کچھ ہی رکعت پڑھی, کچھ ہی قرآن کریم پڑھا, نکل گئے. لیکن ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دو, ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن کریم پر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, تسبیحات پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں, معمولات پر معمولات کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی نکلنے کے بعد حالات یہ ہے کہ ہماری دعائیں جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اب اللہ سے بھی پوچھیں کہ اللہ یہ کیا بات ہے, اتنا سارا کرنے کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اور وہ اللہ والے کو دیکھا کہ جیسے ہی بیان کیا, نماز پڑھی, فوراً مسجد سے نکل گئے. لیکن ہم دعا کرانے جاتے ہیں کہ حضرت دعا کر دو, انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا, اللہ کا عرش جھوم جاتا, کہتا ہے بندے مانگ, کیا مانگتا ہے. اور انہوں نے جیسے آواز لگائی کہ اے اللہ یہ فرد میرے پاس آیا ہے, پریشانی کی حالت میں ہے, ان کی پریشانی کو دور کر دے. جیسے ہی وہ بندہ گھر سے باہر یا بندہ باہر نکلتا ہے, اس کی حالت صحیح ہو جاتی. وہ فرد سوچنے پر مجبور ہوتا, میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں, میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں, میں معمولات کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا. یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر کوئی انسان بننا چاہے, چھوٹا سا عمل کر لیں, اس کی زندگی ولایت کے مقام تک پہنچ سکتی ہے. بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے, بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مولوی نہیں ہے, لیکن وقت کے بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, کتبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی ایک مرتبہ کے خالی سبحان اللہ پڑھ لینا, اللہ کا عرش جھوم جاتا ہے. لیکن ہماری تسبیحات پر تسبیحات ختم کرنے کے بعد بھی وہ حالت نظر نہیں آتی. وجوہات تو سمجھنا ہے, سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا مسئلے کو. کیا وجوہات ہے, کس بنا پر یہ پریشانی ہمیں آ رہی ہے. ایک مثال کو, اس کے بعد اصل مسئلے کو میں سمجھاتا ہوں کہ کس بنا پر ہمیں یہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ بڑے غور سے سن رہے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح ان کی نگاہیں میری طرف ہیں, ان کے دل کو آپ اپنی طرف متوجہ کر دیں, ان کی زندگی کی آج کایا پلٹ دے. اللہ آج ان سے راضی ہو جا, انہیں صحیح معنی میں نیک بنا دے, متقی بنا دے, اور ولیوں کے فہرست پہ شمار کر دے. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, میرا رب چاہے اچھے اچھے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ چند سیکنڈوں میں ولیوں کی فہرست پہ شمار ہو چکا. گنہگار آئے تھے لیکن نکلے ہیں تو ولی بن کر نکلے. مثال دیتا ہوں, ایک آدمی کے پاس ایک بالٹی ہے, سنیے بہت غور سے سنیے, بالٹی ہے, وہ بالٹی میں تھوڑا سا سوراخ ہے, اور اس کو نل کے نیچے رکھ دیجئے, پانی بھرے گا. نل چالو کرے دھیرے سے, یا بالٹی میں سوراخ ہے, فل پانی چالو کرے, بالٹی نہیں بھرے گا. چالو رکھے, آدمی سوچ رہا ہے کہ بھرتا رہے گا لیکن بھرے گا نہیں. ایک بالٹی صحیح سالم لائیں اور اس کو نل کے نیچے رکھ دیں, اور نل کتنا سلو چالو کریں, فاسٹ بھی نہیں, سلو. کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ وہ بھر جائے گی. بھرے گی کہ نہیں بھرے گی؟ بھر جائے گی. اب میں اصل مسئلہ سمجھا رہا ہوں, بہت آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بالکل اسی طرح معاملہ ہم عوام الناس کا, ہم جیسوں کا ہے اور اللہ والے کا ہے. بس بات اتنی ہے
کہ ابھی آ کر آپ مسجد میں آئے مسجد میں کس لیے آئے؟ اللہ کے لیے آئے، کسی اور کو راضی کرنے آئے؟ تو کیا ضرورت تھی آپ دکانوں پر بیٹھے رہتے؟ کیوں آئے؟ اللہ نے آپ کو قبول کیا، آپ آ گئے مسجد کے اندر، آپ مسجد میں آئے، اللہ نے اس مسجد میں آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ نے کیا ڈال دیا؟ ایک نور ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ ایک نور۔ مسجد میں داخل ہوئے، دعا پڑھی، اللہ نے دوسرا نور ڈال دیا۔ مسجد میں آ کر وضو کیا، اللہ نے تیسرا نور ڈال دیا۔ وضو میں جتنی سنتیں زندہ کی، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں نور اللہ نے ڈال دیا۔ اب جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد میں جماعت خانے میں داخل ہونے کے بعد آپ نے نماز سنت پڑھی، اللہ نے پانچواں نور ڈال دیا۔ سنتوں میں جتنے آپ نے سنتیں زندہ کی، اللہ نے اتنے نور ڈالے۔ مسجد میں آپ بیان سن رہے ہیں، بیان جتنا غور سے سن رہے ہیں اور آپ جتنے شوق اور لگن سے سن رہے ہیں، اللہ نے اور نور ڈال دیا۔ اور آپ کے دل میں جتنے اچھے اچھے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ نے اور نور ڈال دیا۔ یوں سمجھو کہ نماز ختم ہونے تک، مسجد سے باہر نکلنے تک، میں کہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں اللہ نے 50، 60، 70، 80 نور ڈال دیا، یا 100، 200، 300 نور آپ کے دل میں آ گئے کہ نہیں آئے؟ اب جس طرح بالٹی کے اندر سوراخ ہو تو پانی نکل جاتا ہے، بالٹی اگر ہلا کر لے جائے تو پانی گر جاتا ہے، بالٹی اگر کسی پتھر پہ دے مارو تو بالٹی ٹوٹ جاتی ہے، پانی گر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نور آپ کے دل کے اندر، آپ کے دل کی بالٹی میں آ چکا ہے۔ اس نور کے خیال رکھنے کی ذمہ داری یہ آپ کی ہے کہ آپ اس نور کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ والوں میں اور ہم میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے چند ہی نماز، چند ہی رکعتیں پڑھنے کے بعد، چند ہی تسبیح پڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، وہ نور کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم ان نور کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ کس طرح رکھتے ہیں، کس طرح نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی بتا۔ اللہ والے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی آنکھوں سے پہلا گناہ، مسجد سے نکلتے ہی زبان سے غیبت چالو، فلانا باپ ایسا، فلانی ماں ایسی، میرا باپ ایسا، میرا بھائی ایسا، میری بہن ایسی، میرا پڑوس ایسا، میرا وہ اس طرح، میرا وہ اس طرح، وہ عالم اس طرح، وہ فلانا اس طرح، وہ اس طرح۔ غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ پر جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، کسی کی زندگی سے کھیلنا، کسی کی زندگی کو تار تار کرنا، کسی کی عزت کی چادروں کو ہم پھاڑنے کی جو کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور ہمارے جتنا ہمیں مزہ آتا ہے، ان آنکھوں سے جتنا گناہ کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، ان کانوں سے گناہ کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے، نور تو ہم نے 100 حاصل کیا، لیکن گناہ ہم نے 200 کیا ہے۔ تو جو گناہ 200 کیا ہے، تو 100 تو جو گناہ کیا ہے، وہ 100 گناہ جو نور کیا ہے، 100 نور، وہ 100 گناہ کی وجہ سے 100 نور مٹ گئے ہیں۔ اور یاد رکھو، 100 گناہ تو ہمارے ابھی بھی پالے میں ہے کہ نہیں ہے؟ نور کتنا حاصل کیا ہم نے؟ 100۔ باہر نکلے، گناہ کتنے کیا؟ 200۔ 100 نکل گئے، جو نور کیا ہے وہ نور 100 گناہ میں نکل گئے، بچے کتنے؟ 100 گناہ بچے۔ تو پتہ یہ چلا، دل تو ابھی بھی اندھیرا ہی ہے، دل میں کہاں چراغ جلا ہے؟ دل کی کالک تو نہیں نکلی ہے، دل کی گندگیاں تو نہیں نکلی ہے۔ مندر میں تو ایک مورتی ہے، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، بہت سمجھنے کی۔ بنی اسرائیل میں
ایک اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی یہاں تک کہ تہجد کی توفیق بھی اللہ چھین لیتا ہے. تہجد کی توفیق. تو یہ اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ والے جو عابد تھے، نیک تھے، ان سے ایک گناہ ہو گیا. لیکن ایک مرتبہ اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ کافی دن گزر چکے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک کے مجھ سے کوئی نیکی سلب نہیں کی ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ بھائی آپ گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی نیکی سلب کر لیتے ہیں. تو کہا، اللہ نے کہا کہ سلب کر لیا گیا ہے. بولے کیسے؟ کہ تم تہجد پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بولے ہاں تہجد تو پڑھتا ہوں. تہجد میں آپ دعا مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ بولے ہاں دعا مانگتا ہوں. بولے دعا مانگتے ابھی بھی؟ بولے ہاں ابھی بھی مانگتا ہوں. تہجد ابھی پڑھتے؟ بولے ابھی بھی پڑھتا ہوں. تو بولے تہجد میں جو دعا مانگتے ہیں اس دعا میں آپ روتے کہ نہیں روتے ہیں؟ اللہ والے سوچنے لگے، بہت دیر کے بعد کہنے لگے کہ اللہ، میں پہلے بہت روتا تھا، ابھی رونا مجھے میسر نہیں. تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے سن لے، اس رات میں میرے نیک بندے، میرے ولی بندے، میرے اتقیاء بندے میرے سامنے گڑگڑانے والے راتوں کو جب اٹھ کر میرے سامنے گڑگڑاتے ہیں تو میں ایسے بندوں کی دعا اور ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا ہوں جن کے اندر سے ایک گناہ بھی سرزد ہوا. میں ایسوں کو رونے کی توفیق بھی نہیں دیتا. اللہ حدیث پاک میں تو اللہ رونے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے. یہ بیان کا مقصد صرف اسی پر ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم معمولات خوب کرتے ہیں، خوب قرآن کریم تسبیحات پڑھتے ہیں، لوگوں ذرا سی قدر کر لینا. جو بھی نور آپ کے دل میں ملا ہے نا، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اپنی زبان کو بچا لینا، اپنے آنکھوں کو بچا لینا، اپنے کانوں کو بچا لینا. ماں کے پاس جائے تو ادب و احترام کر لینا، باپ کا دل نہ دکھانا اور اپنے اڑوس پڑوس والے کا دل نہ دکھانا. صحیح معنی میں انسان بن کر زندگی گزار لینا. یاد رکھو، لوگ بھی دنیا میں تعریف آپ کے بارے میں کریں گے اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ بھی کہے گا میرا بندہ آیا ہے. اور آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آ جائیں گے اور کہیں گے میرا وہ امتی آیا ہے جو لوگوں کی قدر کر کے آیا ہے، میرا حکم مان کر آیا ہے. آجا آجا، میں تجھے میرا ہاتھ پکڑ کر تجھے خود جنت میں لے جاؤں گا. لوگوں اس سے پہلے کہ قدر کر لو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں بند ہو، آپ کی زبان بند ہو جائے، آپ کے پاس رونے والے بچے آپ کے پاس رو رہے ہو، آپ کے بچے مل ملا رہے ہو کہ ابا جا رہے ہیں، میری ماں جا رہی ہے، اور گھروں میں چوڑیاں پھوٹ رہی ہو اور کپڑے پھٹ رہے ہو، رونے والے مل ملا رہے ہو اور وہاں ہم جہنم کے اندر جل رہے ہو. اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے دامن کو بچا لو، اپنی زندگیوں کو بچا لو. اللہ مجھے بھی صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی نیک بنائے، مجھے بھی اللہ پیارا بنائے اور آپ سب کو بھی اللہ نیک بنائے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ چھڑکو
लाख चिड़को, आप लाख चिड़क डालो इस दिल के ऊपर, लाख चिड़को अब कहाँ फिरता है दिल, हो गई अब तो मोहब्बत हो गई, अब तो अल्लाह से हमें मोहब्बत हो गई, अभी हमको कोई जरूरत नहीं। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। आपके आंखों का जो रोना और आपके आंखों से जो आंसू बहना जो मैं देख रहा हूँ, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। सुना है हदीस पाक में आंखों से आंसू का एक कतरा निकलता है, जहन्नम को जहन्नमी से अल्लाह ताला इसलिए निकाल देता है कि जिंदगी में उसने कभी ना रोया, एक मर्तबा मेरे खौफ से रोया भी नहीं, हल्का सा कतरा निकला था जो बाल का एक हिस्सा भीगा था। इस बिना पर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है इस जहन्नमी को जहन्नम से निकाल दो कि मेरे खौफ से एक मर्तबा भी रोया। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए, कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी जिंदगी अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान को भी अल्लाह हमारी कबूल फरमा ले, जिस तरह रमजान गुजारना चाहिए उस तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।